میرا نام تنویر شہزاد ہے۔ تو مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو مختلف ایپس آ رہی ہیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جو آپ اتنے لگاؤ اور اتنے کماؤ، مطلب وہ کیا، وہ جوئے کی مد میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10 روپے لگاؤ تو 100 روپے بھی آ سکتے ہیں، 500 روپے بھی آ سکتے ہیں، 1000 روپے بھی آ سکتے ہیں، ورنہ وہ 10 روپے یا 50 روپے جو آپ لگائیں گے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ جوئے کی مد میں آتا ہے یا جائز ہے؟ جی، نت نئے طریقہ کار تو لوگوں کو ویسے بھی چاہیے، اور موبائل چکے ہیں تو اس کے ذریعے ہی ارننگ کرنا، اور ہمارے کئی ایسے بچے بلکہ بچیاں بھی سب بھی اس کے اندر ابتلا ایک طرح کا نظر آتا ہے۔ تو یہ ذریعہ آمدنی بنانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے کاروبار کی جہاں حدود و قیود بیان کی ہیں، وہیں جو چیزیں کاروبار نہیں ہیں ان کے اندر جوا ہے یا سود ہے، ان کی بھی واضح طور پر نشاندہی فرما دی ہے۔ ٹھیک۔ لوگ بسا اوقات جو وہ ان دو چیزوں کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کر پاتے، اور وہ کئی دفعہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو کاروبار ہی ہے۔ جیسے یہی صورت ہے تو اس میں لوگوں کے ذہنوں میں دو کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم اپنا پیسہ رکھ کر اس کے اوپر کوئی فکس پروفٹ لے رہے ہیں وہ تو سود ہے، اور اگر ہمارا پیسہ جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے کہ بھئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پروفٹ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو علماء تو یہی بیان کرتے ہیں کہ بھئی نفع نقصان کی بنیاد پہ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، تو لہٰذا یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی چیز تو جوئے میں بھی ہوتی ہے، جوئے میں بھی انویسٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں بھی جو ہے وہ نفع نقصان دونوں کی صورت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ نفع زیادہ ہو جاتا ہے، نقصان کے اندر آپ اپنا پورا مال بھی ڈبو بیٹھتے ہیں، یا کچھ مال آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو پھر جوئے کے اندر اور ایک انویسٹمنٹ جو پارٹنرشپ کا جو ایک طریقہ کار ہے اس میں فرق کیا ہے؟ جبکہ بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں کے اندر ہی نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، اور نقصان بھی کیپٹل کا یعنی سرمایہ کا نقصان ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے اندر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ جب شریک ہوتے ہیں کسی کاروبار کے اندر، تو وہ آپ کے پیسوں سے آگے کاروبار کرتا ہے، اور وہ کاروبار کیا کرتا ہے کہ کوئی مال وہ خریدتا ہے اور اس مال کو وہ آگے پھر بیچتا ہے، اس سے پھر نفع کماتا ہے، اس سے پھر جو نفع ہوتا ہے وہ نفع آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، اس نے مال جو ہے وہ خریدا، اور مال خریدنے کے بعد خدا نخواستہ وہ مال خراب نکلا، یا وہ مال ڈوب گیا، یا وہ مال جل گیا، تو اس صورت کے اندر آپ کا اپنا سرمایہ بھی جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ جبکہ جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ جوئے میں کوئی بھی چیز خریدی بیچی نہیں جا رہی ہوتی، وہاں تو در حقیقت جو ہے وہ آپ پیسہ لگاتے ہیں اور سامنے والا بھی جو ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، اور کسی ایک چیز کے اوپر آپ کوئی شرط لگا لیتے ہیں کہ بھئی اگر جو ہے وہ مثال کے طور پہ پتے جیسے لوگ کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، کہ بھئی فلاں جو ہے وہ نمبر نکل آیا تو میں تمہارے پیسے لے لوں گا، اور اگر یہ نمبر تمہارے پاس نکل آئے گا تو تم میرے پیسے لے لو گے۔ تو یہاں کوئی بیچ میں خرید و فروخت کچھ نہیں ہو رہی۔ اس کو اگر آپ کہیں تو یہ جو اصطلاح کے اندر کہلاتا ہے یہ ڈیجیٹل گیمبلنگ کہلاتا ہے، یعنی ڈیجیٹل جوا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز پیچھے خریدی نہیں جا رہی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بھئی انویسٹ کریں، بھئی انویسٹ کس چیز کے اندر ہو رہا ہے؟ تو یا تو وہاں پر کرپٹو کرنسی جو ہے وہ شو کی جاتی ہے، یا وہاں پر ایسی چیزیں شو کی جاتی ہیں جن کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اسے کوئی نام دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وجود اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی وہ چیز لینا چاہیں تو آپ لے نہیں سکتے اس کو، صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا وجود ہوتا نہیں ہے۔ ورنہ تو جب میں نے کوئی چیز خریدی ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، مجھے پھر اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر میں نے خریدی ہے تو میں لوں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ چلے بالفرض آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ میں لینا نہیں چاہتا، شریعت مطہرہ آپ پر اس چیز کو لینا لازم کرتی ہے جبکہ آپ کو وہی چیز دوبارہ آگے بیچنی ہے۔ صحیح، آپ کی کسٹڈی میں، آپ کی کسٹڈی کے اندر آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے کرنسی خریدی ہے، آپ نے جو ہے وہ آئل خریدا ہے، آپ نے کسی بھی چیز میں انویسٹ کیا، اور اب آپ اسے آگے کیا کر رہے ہیں؟ سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے وہ چیز آپ کے فزیکل قبضے میں تو آئے۔ صحیح۔ جب وہ قبضے میں نہیں آئی ہے تو آپ اسے آگے سیل آؤٹ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بے قبل القبض کہلاتی ہے، جو کہ شریعت میں ناجائز ہے اور بے فاسد ہے۔
تو عام طور پر لوگ اس کو بیان تو یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے نام اگرچہ دیے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے دل بہلانے کو، در حقیقت وہ جوئے کی ہی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں. صحیح. تو لہٰذا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اس طرح ایپس کی صورت کے اندر پیسہ لگا کر آپ جو ہے وہ اپنے پیسے کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ کو نفع ملتا ہے تو وہ نفع بھی آپ کے حق میں جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر آپ کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو بھی آپ گناہ گار ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے گناہ ہی گناہ ہے. یہی چیزیں جو آپ نے تمہیداً کچھ بیان کی، تو مشرکین مکہ، کفار مکہ، وہ بھی تو اس وقت یہی کہنے لگے تھے کہ یہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے. جی جیسے سود میں زیادہ لیا جاتا ہے تو خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہی ہوا. تو اللہ پاک نے واضح آیت مبارکہ بیان فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال کیا لیکن سود کو حرام کیا، کہ وہاں کوئی چیز بیچ میں خرید و فروخت کے ذریعے نہ کوئی چیز لی جا رہی نہ دی جا رہی، صرف پیسے پر پیسہ جو سود کے زمرے میں، اور یہی جوا. اچھا، یہ تو ڈیجیٹل جوے کی صورتیں یہ ہو گئیں، اور موبائل کے ذریعے مختلف انداز میں آج کے دیکھیں جوا کتنا عام ہو گیا. ایک طبقہ ہے کہ وہ جوے کی لت میں ایسے، ان کو کہیں نا کہ جیسے کئی کاموں کے نشے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک نشہ ان کے ذہنوں میں ایسا چھا گیا ہے. یہ تو ہم سنتے ہیں نا، کئی انہوں نے اپنے گھر بھی بکوا چکے، گھر چلے گئے، گاڑیاں چلی گئی، سونا گولڈ جو کچھ بھی اچھا خاصا تھا روڈ پہ آ گئے، لیکن جوے کو پھر بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، بلکہ اور لوگوں سے قرضہ لے کے بھی لگا دیں گے. اور وہ اب دیکھ، کوئی ہار رہا ہے تو کوئی جیت رہا ہے، تو جو جیت رہا ہے اس وجہ سے تو وہ اتنا آ رہا ہے، بیٹھے بیٹھائے آ رہا ہے، تو وہ اس کو اسی انداز سے دیکھتے ہیں. آج کل بچوں کے ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی لاٹری کے نام سے دکانوں پہ. اب یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 10 روپے لے کے جا رہا ہے، 20 روپے، 50 روپے. تو یہ بھی ایک طرح کا نہیں کہ ان کو اسی کام میں لگا دیا اور وہ اس سے نکال رہا ہے کہ فلاں کا بیٹ نکل آیا، اس کی گیند نکل آئی، اس کو فٹ بال مل گیا، اس کو وہ پلاسٹک کی کوئی اور چیز مل گئی، اس کو کچھ نہیں ملا. تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ بالکل معمولی رقم آپ اس میں لگا رہے ہیں، تو اس سے یہ نہیں کہ وہ معمولی رقم ہے تو وہ چیز جو ہے وہ جائز ہو گئی. 1 روپے کے ذریعے بھی جو ہے وہ جوا کھیلا جا سکتا ہے اور کھیلا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کئی جو ہے وہ اپلیکیشنز ایسی ہیں جو مختلف اسکیمیں نکالتی ہیں کہ بھئی 1 روپے آپ جو ہے وہ ڈالیں، یعنی چارج ہوں گے، آپ کے موبائل کے بیلنس سے بھی چارج ہو سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ سبسکرائب کریں اور 1 روپے اپنے اس نمبر پہ کٹوائیں تو ہم قرآن اندازی کریں گے اور جو ہے وہ موبائل دیں گے یا آئی فون دیں گے یا اور کوئی چیز جو ہے وہ دیں گے. تو یہ بھی جوا ہی ہے کہ بہرحال انہوں نے تو اس کے پیسے پورے کر لیے ایک آئی فون کے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ پورے کر لیے. اب باقیہ افراد میں سے کسی ایک کو وہ چیز ملے گی تو اس نے 1 روپے لگا کے ہو سکتا ہے لاکھ روپے اوپر حاصل کر لی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے بھی ڈبو دیے. تو اب لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یار 1 روپے ہی تو جا رہے ہیں، کیا ہوا، نہیں بھی ملا تو کیا ہوگا، ہمارا کون سا جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا. آپ کے مالی اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ پر کوئی فرق نہ پڑے، لیکن بہرحال گناہ کے اعتبار سے ضرور فرق پڑے گا کہ آپ نے یہ جوا ہی کھیلا ہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا یہ بچوں والی چیزیں اب تو بہت یعنی پرانی چیزیں ہو گئیں، یہ ہمارے زمانے میں شاید تھیں بچپن کے اندر کہ وہ لاٹری کی ہیں. لیکن اب جو جدید طریقے آئے ہیں، جیسے مجھے یاد ہے کہ جو بچوں کا وہ ہوتا ہے پلے ایریا ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ گیمز ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ جو ہے وہ لے کر جائیں اور ٹوکن آپ نے ڈال دیا، ٹوکن ڈالنے کے بعد وہ ایک اس سمجھے کہ آنکڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس پورے باکس کے اندر نا بہت سارے کیا ہوتے ہیں، کھلونے ہوتے ہیں. آپ جتنے چاہے کھلونے پکڑ کے لے آئیں گے آپ تو وہ آپ کے، اور اگر وہ آنکڑے سے چھوٹ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک بھی چیز اس میں سے نہ ملے، ایک بھی کھلونا نہ ملے. اسی طرح بسا اوقات اس میں چپس کے پیکٹ ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو یوں بھی کھیل ہوتے ہیں. تو یوں بھی. تو اب وہ آپ نے وہ جو ٹکٹ لیا اس کا ایک وہ چانس پانے کے لیے، وہ مثلا 100 روپے کا آپ نے ٹکٹ لیا، اب اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کھلونا جو ہے وہ 500 والا وہاں اس میں پکڑ لیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ 500 والا لے کر آ رہے ہیں اور وہ راستے میں چھوڑ گیا اور آپ کا کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ. تو یہ بھی جوا ہے. تو اب دیکھنے والا اس کو نہیں سمجھے گا کہ یہ جوا ہے، وہ تو بولیں گے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن بچے کھیل کھیل میں بھی در حقیقت کھیل جوا ہی رہے، جوا ہی کھیل رہے ہیں. اور یہی اگر ہم یہ تو آپ نے دوسری گیمز گنی، عام بھی اگر دیکھیں جو گلیوں میں محلوں میں بھی بچے کھیل رہے ہیں،
ایک جوان کہہ رہا تھا کہ ہم چونکہ مختلف گیمز کھیلتے ہیں اور وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے جو کلب یا اس کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے اس کے بھی چارجز اچھے خاصے ہوتے ہیں، پر گھنٹہ کے حساب سے ہم لیتے ہیں، بک کرتے ہیں اپنے ٹائم میں کہ اس میں ہم نے انٹری کرنی ہے، ہماری ٹیم کھیلے گی۔ تو اب جیسے بعض بیڈمنٹن ہو یا اس طرح کی ہو جن میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں، جی گیم میں زیادہ اور خرچے، تو ہم تو اپنا خرچہ نکالتے ہیں، اگر میں وہ کہہ رہے مہینے کا دیکھوں تو میرا 1,00,000 روپے خرچہ یہ بن جاتا ہے کہ جو میں نے آگے کلب کے جگہوں کے ان کے دینے ہیں، تو اب 1,00,000 میں کہاں سے اس کو دوں گا؟ یہ اسی طرح ہی ہے، کچھ میرے چلے گئے، کچھ ان کے آ گئے، اور میں اپنی فیسز میں اس کو ادا کر دیتا ہوں تاکہ میرا ایک ارننگ یہ ہے کہ 1,00,000 اور یہ وہی کرتا ہے کہ یعنی جس کو پتا میں جیت بھی جاؤں گا، تو گیمز میں بھی لگا رہے ہیں، دیگر چیزوں میں بھی لگا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو قرآن مجید میں جوے کو یہ شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے، شیطانی عمل، اور جن آیت مبارکہ میں جوے کو منع کیا گیا، یعنی جیسے شراب کی حرمت بیان کی، ایسے ہی جوے کی حرمتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے مذمت فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی، اور اس سے دیکھیں یہ نہ خوش ہو جائے بچہ جیت کے لے کے آ گیا اور بچے نے یہ چیز لے کر آ گئی، میں نے تو 20 دیے تھے، بچہ بیٹ لے کر آ گیا جو مجھے 300 کا ملنا تھا۔ نہیں، آج آپ اس کو شابش دے رہے ہیں تو کل کو آپ کا بچہ کچھ اور بڑے کاموں میں پڑ جائے گا، اور خدا نخواستہ پڑ جائے تو پھر اس میں آپ کس پوزیشن میں، تو اس لیے ضرور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ کفیل صاحب ہم نے یہ تو بات کر لی گیمز کی، یہ وہ، ایک اچانک بات ذہن میں آ گئی، بعض اوقات نیکی کے نام پر بھی آدمی اس چیز میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات سے یہی جو ہے وہ سوچ رہا تھا آپ کی بات پر، کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار حرام پیسہ حرام میں ہی لگا رہے ہیں ہم، ہاں ہمارا اپنا تو کچھ نہیں جا رہا نا۔ جی ہاں، جو گیمز والا کہہ جو ادھر سے کھیلا ہاں اور ادھر جو فیسز دینی ہے وہ دے دی، تو لہٰذا میں نے اپنے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ خرچے نہیں استعمال نہیں کیا، حرام کو حرام میں ہی لگا دیا۔ تو ایک یہ لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ یار وہ حرام میں ہمیں جو حاصل ہوگا نا، اس سے ہم اپنے آپ پہ نہیں لگائیں گے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے، یا مسجد میں دے دیں گے، یا مدرسے میں دے دیں گے، یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں ہی جو ہے وہ سراسر غلط اور باطل ہیں۔ بات یہ کہ ایک ہے آپ کا اپنا جو ہے وہ گناہ کرنا، اللہ پاک کی نافرمانی کرنا، تو اللہ پاک کی نافرمانی بہرحال جو ہے وہ ہر صورت کے اندر وہ نافرمانی اور گناہ ہے اور موجب عذاب ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی نیت سے آپ کا وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اچھا، صحیح۔ یہاں پر تو ایک ہے کہ آپ کسی حرام چیز میں پیسہ اپنا بھی لگا رہے ہیں تو الگ گناہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ حرام کما رہے ہیں اور حرام میں ہی لگا رہے ہیں تو ڈبل گناہ ہوا، کیونکہ اور یہ لگانا اپنے اوپر ہی استعمال ہی کرنا ہے، اور یہ لگانا ہوا۔ فیس دینا تو اپنے اوپر ہی استعمال کیا نا۔ اور بالفرض اگر آپ اپنے اوپر نہیں بھی لگا رہے، آپ بولے بھائی میں صرف حرام کما رہا ہوں اور کسی اور شخص کی کوئی حرام، جیسے کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ حرام کما رہے ہیں ہم، اب یہاں پہ یہ کام ہمیں اپنا کروانا ہے، ہم تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن سامنے والا رشوت مانگ رہا ہے تو یہ حرام پیسہ ہم یہاں سے کما کے نا اس کو رشوت میں دے دیں گے، کہ حرام میں چلا گیا، حرام میں جو وہ چلے گیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے لیے تو بہرحال حرام کمانا حلال کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا نا، تو اس اعتبار سے بھی جائز نہیں۔ دوسرا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، تو یاد رکھیں کہ غریب کی مدد کرنا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یہ سب چیزیں صدقے ہیں، ثواب۔ اور صدقہ جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک تو پاک ہے، وہ پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے، تو وہ ناپاک چیز کو، حرام چیز کو قبول ہی نہیں کرتا، تو لہٰذا وہ صدقہ نہیں ہے۔ وہ آپ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، در حقیقت وہ مدد نہیں ہے، وہ الٹا آپ اپنے لیے جو ہے وہ گناہ کا جو ہے وہ انبار جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو غریب کی مدد کرنے کے لیے بھی گناہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ورنہ تو ڈاکو بھی یہی بولے گا کہ جناب جو ہے وہ میں ڈاکہ ڈال دیتا ہوں اور جو ہے وہ ڈاکہ ڈال کے جو پیسے حاصل ہوتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ تو اور کیا کئی لوگ کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا ایک وہ رکھا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ پیسہ ہمیں بلیک پیسہ آ گیا ہے اور یہ آیا جیسے بھی ہے، اب اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم 10%، اب 20%، یہ 5% ہم اس کا خرچ کر دیں گے، مختلف جگہوں سے اتنے لوگوں کی مجھے دعائیں مل جائیں گی، یعنی غریبوں کی مدد کریں گے تو ظاہر ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مل جائیں گی، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ازالہ ہو چکا ہے۔ تو زکوٰۃ تو حلال پیسے پہ اس کا 2.5% جاتا ہے، تو وہ حلال پیسے کو پاک صاف کرتا ہے، تو جو ٹوٹلی حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا،
اس کا 10% جانے سے وہ پیچھے والا صاف ستھرا نہیں ہوگا. ان چیزوں کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹاپک بڑا ایک وسیع ہے اور میں تو کہ اسی پر اگر ہم گفتگو کرتے رہے تو کئی ایسی معاشرے میں اور بھی جہتیں ہیں کہ جو چیزیں یہ سامنے آتی ہیں. میں نے جیسے نیکی کی بات کی کفیل صاحب، اس میں ایک چیز دیکھیں، عمرے کمیٹی کے نام سے، عمرے کے نام سے لوگ کہتے ہیں چلو میرے تو 200 جا رہے ہیں نا، میرے تو کوئی زیادہ نہیں جا رہے، میرا 300 جا رہا ہے، میرا 500 جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے 500 کے کارڈ بھی جی چاہتے تھے کہ 500 عمرہ کمیٹی کے نام پہ لے لیں بھائی، رجسٹریشن کرا لیں، 500 دے دیں. شاید ہزاروں لوگوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے 500 مدینے کی محبت میں لے لیے اور رکھ لیے کہ ہو سکتا نام نکلا ہے چلے جائیں گے، نہیں نکلا تو. اب وہ کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب بھی کبھی کوئی دھوکہ دینے کی کوشش یا کوئی ایسے آتے ہیں، اول بھلے ہم کہیں کہ ان کی نیت دھوکے کی نہ ہو، لیکن اتنا سرمایہ اکٹھا ہوا، اس کے بعد کون قرآن اندازی کرے، کون جائے، کون بھیجے، کون لائے، ختم. تو یہ بھی کئی جگہوں پر شروع اب بھی ہے، ایسا نہیں اب بھی کہ ہے. اچھا لوگوں نے 500 کی، 300 کی، 1000 کی، 1500 کی. ایک وہ ہوتی جو نارمل کمیٹی، ہم اس کی بات نہیں کر رہی. عمرہ کمیٹی کے نام سے کوئی نارمل کمیٹیاں ڈالتے ہیں، بیسیاں ڈالتے ہیں، جس کی کھلے اور وہ کمیٹی پہ جائے، کسی کے کوئی پیسے ضائع نہیں ہوں گے، سب کو پورے برابر پیسے ملیں گے. اور پھر جو عمرہ کرنے جائے گا پہلے جس کی کمیٹی نکلے گی وہ بھی بعد میں اپنی وہ پوری قسطیں ادا کریں گے. یہ تو ہی نارمل کمیٹی، جیسے عام گلی محلوں میں اور سب لوگ ویسیاں ڈالتے ہیں. لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو نکلی اور وہ گیا، اس کے بعد والی سب کچھ ختم، جی نئے بندے ایڈ ہوتے جائیں گے، نئے بندے اتنے ایڈ ہوتے جائیں گے. اب یہ کیا اس کی بنیاد نیکی رکھ دیا، لیکن کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح کی کہ اور مختلف جو ہے وہ چیزوں کے اندر لوگ یہ عمرہ کمیٹی اور اس طرح کی اور کوئی بھی دینی نام کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دیتے ہیں اور اس سے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ ملے گا یا ہم لوگوں کی نیک کام کے اندر جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، اگر آپ نیکی کا بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی کریں گے تو ثواب ملے گا. کیونکہ نیکی ہے ہی وہ جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا ہے. میرے اور آپ کے کسی چیز کو نیک کام سمجھ لینے سے وہ چیز نیکی نہیں بن جائے گی. صحیح، بالکل صحیح. تو لہٰذا جو چیز شریعت کے اندر جو ہے وہ نیکی ہے اسی کو جو ہے وہ نیکی سمجھا جائے گا اور اس کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہی کیا جائے گا. تو یہاں ان تمام ناظرین اور بھولے بھالے خاص طور پر جو ہے وہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے میں خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کی جو نئی نئی اسکیمیں نکل رہی ہوتی ہیں، کہیں پلاٹ کی نکل رہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا گھر اپنا ہو جائے گا، اس کی کوئی کمیٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے اور مختلف، تو اولاً تو یہ کہ ایسی چیزیں مالی اعتبار سے بھی نقصان ہی دیتی ہیں، آخر میں فراڈ ہی ہوتا ہے. یہ ایک پرانا تجربہ جو ہے وہ جی. سامنے ہے، ایک اس کی ہسٹری جو ہے وہ سامنے ہے. اور بالفرض کوئی بہت ہی جناب جو ہے وہ اچھا ہے اور وہ بالکل صحیح چیز آپ کو دے رہا ہے تو بھی اس میں کئی چیز جو آپ کے پاس آتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، آپ گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں. کئی صورتوں میں آپ کے عمرے کا وہ سفر کے اندر جو پیسہ لگ رہا ہوتا ہے وہ حرام کا لگ رہا ہوتا ہے. تو مال حرام تو انسان جب کھائے اور اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو آپ سوچیں کہ آپ مال حرام سے ہی جو ہے وہ عمرہ کرنے چلے جائیں تو کیوں کر آپ کا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوگا. تو لہٰذا ایسی باتوں میں ہرگز نہ آئیں. کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو تو پہلے آ کر دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی لیں، پھر ہی اس کے بعد ہی آپ اس چیز کے اندر کوئی انویسٹ کریں. آپ اس حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیے اور اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دن میں ان اوقات کار میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، اس دوران انشاءاللہ آپ کی جو بھی اس حوالے سے شرعی رہنمائی ہے وہ ضرور آپ کو کر دی جائے گی.